آج آپ سے مخاطب ہونے کے لیے یہاں موجود ہے. صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ کر رخصت اور اجازت چاہوں گا. جس آیہ مبارکہ سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، روز محشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وہ دن ایسا ہے کہ جب ہر رشتہ دوسرے رشتے سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بہنوں سے، بھائی بھائیوں سے بھاگیں گے، دوست احباب، ہر کسی کو اپنے اپنے نفس کی اپنی اپنی نجات اور رہائی کی فکر ہوگی. کوئی ایک دوسرے کی فکر نہیں کرے گا، کسی اور کو کسی اور کی فکر نہیں ہوگی. ہر کوئی اپنے رشتے ناتوں سے دوسروں کے بوجھ سے جان چھڑائے گا. لیکن ایک ہستی اس دن ایسی ہیں جنہیں اپنے سوا اپنی فکر نہیں ہے، اپنے لیے بات نہیں کریں گے بلکہ رب امتی اپنی امت کی بات کریں گے. اللہ میری امت کو بخشے، میری امت کی مغفرت فرما. اور اس دن اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائیں گے جو کلمات سے ثنا، جو کلمات حمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی ادا نہیں کیے ہوں گے. ان کلمات حمد اور کلمات ثنا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور حمد بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعائیں فرمائیں گے. اور پھر اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آئے گا اور محبت سے پیار سے کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک یا محمد، اے محبوب سر تو اٹھائیے، سر تو اٹھائیے. فقل یسمع لک، بات کیجئے، آپ کی بات میں سنوں گا. اور پھر فرمایا اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے اپنی امت کی، آپ کی شفاعت آپ کی امت کے حق میں قبول کی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے. لیکن اس موقع پہ چند بدبخت ایسے بھی ہوں گے جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے. اللہ نہ کرے میرا آپ کا، ہمارے ہم مسلوں کا، ہمارے کلمہ گو بھائیوں کا ان میں شمار ہو جائے. لیکن میرے بھائیوں، یہ بات ہمارا حق ہے اسٹیج سے کرنا. اہل حدیث کا سٹیج ہو اور توحید کی بات نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارا جینا مرنا رب کی توحید کے حیات کے بیان کے لیے ہے، اس کی اشاعت کے لیے ہے. توحید ہی ہماری شناخت ہے اور توحید ہی ہماری پہچان ہے. ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی. لیکن جس نے شرک کیا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ نے اعلان کر دیا نہیں معافی ہوگی اس کے در سے، تو اس کے ساتھ شریک کھلانے والوں کو معافی نہیں ہوگی. اپنی دعوت کا آغاز بھی انہی الفاظ سے کیا تھا. توحید صفا کے دامن پہ کھڑے ہو کے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں فوز و فلاح چاہتے ہو، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ، اور یہ ہے رب کی توحید کا اعلان کر دو. اور یاد رکھیے آمد مصطفیٰ کا مقصد ہی یہی ہے، در و دیوار عالم میں رب کی توحید کو نشر کر دیا جائے، رب کی توحید کو عام کر دیا جائے. جو شخص رب کی توحید کے عملی یا اعتقادی منکر ہے، پہلو کہیں کرتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، یاد رکھیے وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے ہی لا علم ہے. آئیے، اگر انہیں اور مجھے مقصد ہے آمد مصطفیٰ سے محبت ہے، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی اور مسرت ہے، اس کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے پکے معاہد بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، شرک کی مذمت کرو، اپنی زندگیوں سے اس کو نکال دو، پکے معاہد بن کے در و دیوار عالم میں رب کی توحید کو عام کر دو، رب کی توحید کا پرچم تھام لو. یہی مقصد اس جماعت کا ہے، مرکزی جمعیت کا ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا ہے.
ان قابر کا ہے جو شہید ہو گئے، شہید ملت علامہ احسان ہو، حبیب الرحمن یزدانی ہو جو جنتوں کے مقیم بن گئے، مولانا محمد حسین شیخ پوری ہو، حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہو، یا میر کارواں پروفیسر ساجد میر ہو، ہمیں یہی پیغام دے کے گئے، اسی سٹیج پہ کھڑا کر کے گئے، رب کی توحید کا انشاءاللہ علم بلند کرتے رہیں گے، کرو گے نا انشاءاللہ رب کی توحید کا علم بلند کر کے، ذرا کھڑے ہو کے ان کے جانشین آئے ہیں، احمد میر اس واقعے کا اعادہ کرو، رب کی توحید کے پرچم کو تھام کے رکھو گے، آپ اٹھا کے اعلان کرو بآواز بلند، رب کی توحید کے پرچم کو اٹھا کے رکھو گے انشاءاللہ، نبی علیہ کام کر رہی ہے، اور آپ کے پاس بھی یہی پیغام لے کے آئے ہیں، آئیے اسی مشن و مقصد کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستگی اختیار کیجئے، جماعت کے پلیٹ فارم کو مضبوط کیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شیخ پورہ کے غیور معاہدین، آپ کی یہ بے پایہ محبتوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی ان وفاؤں پر آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار لگ رہے ہو نا، آپ نے ہمیشہ ہمارے میر محترم، میرے آپ کے میر محترم حضرت پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کو بے دام لٹاتے رہے، ان کا ساتھ ہر قدم، ہر لحظہ، ہر لمحہ نبھاتے رہے۔ میرے پیارے بھائی بابر سرفی نے ابھی کہا کہ ان کے ہم سفر بھی تھے، دست راست بھی تھے۔ یہ میری خوش قسمتیوں میں سے ایک خوش قسمتی ہے کہ ان کی شفقت، ان کی آخری تا دم آخر میری زندگی کا اثاثہ رہی۔ آخری 3 سفروں میں ان کے ساتھ ہم سفر رہا کہ ان کی شفقت تھی، اور یہاں بھی ان کے ساتھ کئی دفعہ آنا ہوا، یہاں آنا جہاں بڑا